أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمین۔ اے اللہ قبر میں ہماری وحشت کو ختم کر دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں کتاب کی تلاوت کر سکیں۔ آمین۔ اے اللہ تو اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت، نور اور روشنی بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ تو قیامت والے دن اس کتاب کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ اے اللہ اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ تو اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا۔ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کی اتنی نایاب اور اتنے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت تھوڑے دن رہ گئے، آپ صرف 11 دن رہ گئے ہیں اس رمضان کے ختم ہونے کے، اور وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے، بہت تیزی سے۔ تو اپنی جتنی بھی اب بعد کی لائف ہے اس میں ایسے سیٹ اپ کریں، ایسی پلاننگ کریں کہ باقی جو کام ہے ان کو چھوڑ دیں، بہت لمبی چوڑی صفائیاں کرنا یا دھونا دھلانا یا پھر بازاروں کے چکر وغیرہ، تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے، یا پھر کوئی اور ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا شروع کیا ہوا ہے ڈرامہ، کچھ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو صرف جو ہے وہ، تاکہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور ایسے ہے نا کہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت زیادہ نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ سیل ختم ہو جائے اور ہم پھر بیٹھے بعد میں دیکھتے رہیں۔ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی۔ اور اس کے لیے تو ہے کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ اس کی کیا جزا ہے، بتا کے نہیں رکھی۔ ہاں جی، جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ اور روزے کے لیے جو ہے نا، ایک اور حدیث بھی میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانم و احتساباً، ایمان کی نیت سے اور احتساب کی نیت سے، اپنے حساب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ دیکھو ایک تو حج سے ایسے ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ، بھئی حج کے بعد حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان، روزوں کے بعد، رمضان کے بعد ایسا ہو جاتا ہے مومن کہ جیسے وہ بالکل سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس کے لیے تو کوئی بہت کوشش بھی نہیں کرنی، کوئی بہت پیسے لگا کے کہیں جانا بھی نہیں ہے کہ بھائی وہاں جائیں گے تو ہمیں اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اب تو دیکھو کتنا پیسہ لگا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے۔ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں نا، اپنی مغفرت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ مغفرت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کر دیا کہ اگر آپ نہیں بھی جا سکتے کچھ بھی، تو وہ ٹائمنگز بتا دی ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہیں بخش دوں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو اس میں یہ جو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، اس میں ضرور ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ضرور لے۔ جیسے کہتے ہیں کہ سیل لگی ہے تو اتنی چیزیں خرید لیں، اتنی چیزیں خرید لیں، جلدی سے اتنے سوٹ پورے سال کے لے لیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنے کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین کو جگڑ دیا گیا ہے۔ اب کوئی وہ ورغلا نہیں سکتا، اب جو خود ہی شیطان بن جائے تو پھر اور بات ہے، ورنہ اپنا نفس، اگر نفس کی نہ مانے تو باقی جو باہر والی چیزیں ہیں وہ اس کو گمراہ نہیں کریں گی، ان کا جو ہے وہ عمل دخل رمضان کے مہینے میں ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ نور، میں شروع کروں گی سورۃ نور۔ سورۃ نور جو ہے وہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ پھر یہ وہ سورت ہے کہ اس میں بہت سارے احکامات اور چیزیں جو تھیں وہ فرض کر دی گئیں، بہت احکام اور قوانین۔ پھر اس میں دو تین ایسے ہلا دینے والے واقعات تھے کہ جس نے پورے جو اسلامی تحریک تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنے بڑے طوفان مسلمانوں کی
زندگیوں میں آئے. پھر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اب باقی عام جو مسلمان ہیں بھائی ٹیک لگا لینا بھائی تسلیم، تو وہ ایسا کریں کہ ان کی زندگیوں میں بھی اگر ایسا کچھ آ جائے تو ان کے لیے رول ماڈل کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ہم یہاں سے سیکھیں گے. اسی لیے جو سورت نور کا جو پڑھنا یا سمجھنا ہے